القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام کی خدمت میں پھر ایک بار ہم حاضر ہوئے اپنے پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ جی ہاں، یہ پروگرام، یہ سیریز ایام فاطمیہ کے متعلق ہے، اور جب فاطمیہ کی بات آتی ہے تو سب سے اہم سوال جو ہمارے دلوں میں یہ اٹھتا ہے کہ جس وقت جناب زہرا کے در پر حملہ ہوا تو اس وقت امیر المومنین کیا کر رہے تھے؟ کیوں امیر المومنین نے حملہ وروں کے خلاف احتجاج نہیں کیا؟ کیا امیر المومنین خاموش تھے اس واقعے پر؟ اور اس بات پر قرآن مجید کا کیا کہنا ہے؟ تو آئیے ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن مجید سے ڈھونڈنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح ظفر صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ فاطمیہ کو جھٹلانے کے لیے، اس کا انکار کرنے کے لیے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ علی جس نے 2 انگلی پر خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا، وہ علی جس کا زمانے میں کوئی ثانی نہ تھا، وہ علی جس نے ہر جنگ کو فتح کیا تھا، تو اس صورتحال میں جب حملہ وروں نے دروازے پر آگ لگائی تو کیا امیر المومنین خاموش تھے، اور کیوں انہوں نے حملہ وروں کے خلاف احتجاج نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کی خدمت میں ان دنوں کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور بہترین سوال ہے کہ مولا نے دفاع کیوں نہیں کیا، مولا نے جواب کیوں نہیں کیا، کیوں احتجاج نہیں کیا، کیوں؟ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ حقیقی جانشین ہیں۔ بے شک قرآن مجید نے یہ کہا ہے سورہ احزاب کی 21ویں آیت میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ رسول اللہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں۔ یہ تو ایک جنرل، ایک عام اعلان ہے کہ جو بھی قیامت پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس سب کے لیے آئیڈیل رسول اللہ ہیں۔ لہٰذا آپ ان کو اسوہ، نمونہ بنا کر آپ ان کے کہے ہوئے پر عمل کیجئے۔ بالکل صحیح۔ سب سے زیادہ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ خود مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ بے شک سب سے زیادہ جو رسول کو جس نے آئیڈیل بنایا ہے مکمل طریقے سے، جنہوں نے ہر قدم کو رسول کے جیسا اٹھایا ہے، وہ علی ابن ابی طالب کی ذات والا صفات ہے۔ سرکار امیر المومنین علیہ السلام ہر اس معاہدے کے پابند تھے کہ جس معاہدے کو اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ جی بالکل۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے اندر کسی جنگ کے لیے، کسی تلوار اٹھانے کے لیے اللہ کے رسول نے معاہدہ کیا تھا کہ شہر کے اندر مدینے میں رہ کر کوئی تلوار، کوئی جنگ نہیں اٹھائے گا۔ جی اس معاہدے پر مولا کائنات پابند تھے، کیونکہ رسول کو آئیڈیل بنایا ہے۔ تو جو رسول معاہدہ کر کے گئے تھے، جو رسول نے وعدہ کیا تھا، اس پر علی علیہ السلام پابند تھے۔ مدینہ میں انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا۔ دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو اگر مولا کائنات احتجاج کرتے، تلوار اٹھاتے، تو اصحاب کی تعداد بھی اتنی نہیں تھی کہ علی کے ساتھ ہوتے۔ بالکل صحیح۔ یہ اصحاب کی قلت تھی، ورنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کا، یعنی جو لوگ آئے مقابل میں آئے، کیا ہمیشہ تلوار سے جواب دیا ہے، احتجاج کیا ہے؟ نہیں، دشمنوں کے مقابلے میں خاموشی بھی اختیار کیا ہے، خاموش احتجاج کیا ہے، خاموشی سے جواب دیا ہے۔ یہ بھی ایک سیرت ہے جس کو نبی کریم کی مولا کائنات نے اپنایا ہے۔ لہذا اگر آپ دیکھیں سورہ انبیاء کی 28ویں آیت میں، قالوا
حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. جناب ابراہیم کی بت شکنی کے بعد جناب ابراہیم کے خلاف جو محاذ چھڑا، اس محاذ کے موقع پر مل کر سب نے یہ فیصلہ سنایا. یہ سورہ انبیاء ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے. سب نے مل کر یہ فیصلہ سنا دیا کہ جناب ابراہیم کو جلا دیا جائے. قالو، سب نے کہا جی حرقو، اس کو جلا دو، اپنے خداؤں کا دفاع کرو، انہیں بچاؤ، سب کو ان کو جلا دو. تو اب جب یہ کہا کہ جلا دو، جناب ابراہیم کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، تلوار اٹھانی چاہیے تھی، لیکن نہیں، نبی خدا تھے، وہ خاموش ہو کے، یہاں تک کہ جناب جبرائیل مدد کے لیے آئے تو ان کی مدد کو بھی قبول نہیں کیا. صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس تمام طریقوں کو جو بھی ان دشمن نے کیا، پوری اس نار نمرودی میں بڑے اطمینان کے ساتھ گیا. اور جس خدا پہ ان کو بھروسہ تھا، اس خدا نے حکم دیا نہ، یا نارو کونی بردن، اللہ نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا. اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ جناب ابراہیم کے دانت کٹکھٹانے لگے سردی سے. تو فوراً خدا کا حکم ہوا سلامن، ابراہیم سالم بھی رہے. تو پھر وہ معتدل ہو گئی، یعنی برابر ہو گئی، لیول پہ ہو گئی ٹھنڈک. بالکل آرام سے جناب ابراہیم جبرائیل امین سے گفتگو کر رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی. تو یہ جناب ابراہیم کی سیرت ہے. جناب لوط سورہ ہود کی 80 نمبر آیت میں دیکھیں، قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید. جناب لوط نے کیا صاف صاف اعلان کر دیا، اگر میرے بازو مضبوط ہوتے، اگر میرے پاس لوگ ہوتے، کچھ ایسے لوگ ہوتے کہ جو میرے یعنی کچھ مومن ساتھی ہمارے پاس ہوتے، تو میں ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا، لڑ جاتا. یعنی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ کس جگہ پر جواب دینا چاہیے اور کہاں پر تلوار اٹھانا چاہیے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے سورہ نحل کی 126 نمبر اگر آیت کو دیکھیں تو قرآنی جواب ہے، لہٰذا میں بار بار آیتوں کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس آیت میں سرکار رسالت مآب کے اصحاب اور جن لوگوں نے جنگ احد کے بعد جناب حمزہ کی شہادت کے بعد جو مارکہ پیش آیا، اس مارکے میں قسم کھائی لوگوں نے کیا کہ قاتل حمزہ کو، بلکہ قاتلین حمزہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. جی نبی کریم نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں جتایا. اس وقت حکم خداوند عالم آیا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، تو کیا فَعَاقِبُوا، اگر تم عقاب کرنا چاہتے ہو، تم سزا دینا چاہتے ہو تو بالکل سزا دو. بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جس طریقے سے تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے اسی طریقے سے تمہیں بھی سزا دینا ہے، جس طریقے سے تمہارے اوپر ہوا ہے. تو اب اس کے بعد پھر خداوند عالم کہتا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو گے تو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. اللہ کے رسول نے کوئی احتجاج نہیں کیا دشمنوں کے مقابلے میں، کہا میں صبر کروں گا. یہ سیرت رسول ہے، آئیڈیل ہے رسول اللہ. جی بالکل سیرت رسول ہے نبی کریم کی. اس سیرت کو مولا کائنات نے اپنایا ہے اور کوئی اعتراض نہیں کیا ہے. بہرحال اس معاشرے میں یہ بھی ایک سیاست تھی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، کیونکہ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے سرکار کو اس دنیا سے گئے ہوئے. جی لہٰذا اس معاشرے میں لوگ تھے کہ خود سے اپنے ایمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے حق کا ساتھ دیں. جی یہ آیتیں صاف صاف بتا رہی ہیں. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی 153 نمبر آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو اس کی جو مختلف تفسیریں بیان ہوئی ہیں اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صبر اور صلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. سرکار رسالت مآب جنگوں میں نماز پڑھا کرتے تھے. مولا کائنات تو ہر کام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، خدا سے مدد طلب کر لیتے تھے. استعینوا بالصبر
वस्सलात, और अल्लाह कह रहा है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये आयतें, ये जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, सूरह अहज़ाब की 21वीं, सूरह अंबिया की 28वीं, सूरह हूद की 80, सूरह नहल की 126 नंबर और सूरह बकरा की 153 नंबर आयत, ये आयतें बता रही हैं कि अंबिया का किरदार क्या था, नबियों ने किस तरीक़े से लोगों का सामना किया है। मौलाए कायनात ने नबियों को, ज़ाहिर है कि तमाम नबियों के लिए आइडियल कौन है? सरकार रिसालत माब। तमाम इंसानों के लिए कौन है आइडियल? नबी करीम। तो मौलाए कायनात के लिए भी आइडियल वही है। लिहाजा नबी करीम की सीरत को अपनाते हुए, उनके उस मुआहदे पे अमल करते हुए कि तलवार मदीने में नहीं उठेगी, और फिर हर जगह तलवार नहीं उठाई जाती, जैसा कि नबियों की सीरत को बयान किया। इसलिए मौलाए कायनात ने कोई जवाब इस तरीक़े से नहीं दिया। अलबत्ता लोगों के सामने एहतजाज किया है, लेकिन ज़बानी एहतजाज किया है, नबी करीम की बातों को याद दिला के एहतजाज किया है। तलवार उठाकर एहतजाज मौला ने मदीने में नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा कि आपने ये अहम सवाल का जवाब दिया, क्योंकि ये अक्सर ये सवाल हर साल अय्याम फ़ातिमिया में उठाया जाता है ताकि नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक फ़ातिमिया का इनकार किया जाए। और ये हमें सीखने को मिलता है कि अल्लाह साबिरों के साथ है और हर वक्त हर मुसीबत में हमें सब्र इख्तियार करना चाहिए। तो यकीनन जहाँ पर हक़ और बातिल का मुकाबला हो तो हक़ को बचाने के लिए सब्र ज़रूरी है, लेकिन अगर कहीं पर हमें तलवार भी उठाना पड़ जाए और हमारा इमाम या नायब इमाम हमसे कहे तो वहाँ पर हमें तलवार उठाना पड़ेगा। लेकिन ख़याल रहे कि ख़ुद इमाम या नायब इमाम की पैरवी लाजिम है। अपने दिल से, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हम किसी जगह पर तलवार लेकर नहीं खड़े हो सकते। जी बिल्कुल आगा, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं इस सीरीज़ के आखिरी एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और ये बात याद रखिए कि हर मुसीबत में, हर परेशानी में हमें अमीरुल मोमिनीन और रसूलुल्लाह की पैरवी करनी है, उनके इत्तिबा करनी है, और रसूलुल्लाह को अपना रोल मॉडल इख्तियार करके हमें सब्र करना चाहिए हर सिचुएशन में। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इस सीरीज़ के आखिरी एपिसोड में। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा, लेकिन देखते रहिए चैनल विन पैगाम इंसानियत। खुदा हाफिज़।